تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ دیکھیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی یعنی ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ اس کے پختہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر یہ مسلمان ہوتا تو اسے اپنے ہمسایہ کی فکر ہوتی۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہمیں بھی اپنے ہمسایوں کی فکر رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی کیا نشانی بتائی کہ جس کے دل میں اپنے ہمسایہ کے لیے درد موجود ہو، جس کے دل میں غریب کا درد موجود ہو، فرمایا یہ شخص مومن اور مسلمان ہے۔ ہمارے بزرگوں میں یہی بات تھی کہ ان کے دل میں دوسروں کے لیے بڑی محبت کے جذبات ہوتے تھے۔ علماء نے کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک پڑوسی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان شخص امام صاحب کے پڑوس میں رہتا تھا جو رات بھر شراب پیتا، نشہ کر لیتا، پھر ساری رات گانے گاتا اور ناچتا اور اپنے ساتھ دوسرے نوجوانوں کو بھی جمع کر لیتا۔ کہتے ایک دفعہ اس علاقے کے گورنر تھے اور رات کے وقت اس گلی سے گزرے۔ جب انہوں نے اس گانے وغیرہ کی آوازیں سنی تو فوراً اس نوجوان کو گرفتار کر کے لے گیا۔ کہتے تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے پڑوس میں اتنے بڑے امام رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تم ساری رات گانا گانے میں گزار دیتے ہو، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب فجر کی نماز کے لیے گئے تو کسی نے ان کو اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو پڑوسی ہے گورنر ان کو گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ تو امام صاحب جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے پڑوسی کو لے آئے ہو، تو اگر تم اس کو رہا کر دو تو یہ مناسب ہے، اگر ان کا کوئی جرم ہے تو ہمیں بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا جرم تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پڑوس میں رات کو گانے گاتا ہے، ناچتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں، آرام میں خلل آتا ہے۔ تو میں نے کہا تاکہ اس کو کچھ دن جیل میں ڈال دوں تاکہ یہ اس حرکت سے باز آ جائے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تم ایسا کرو، میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ دو، اس کو چھوڑ دو۔ گورنر نے امام صاحب کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ نوجوان باہر آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ حضرت ساری عمر آپ کو تکلیف دیتا رہا اور رات کو میں قصداً دوستوں کو جمع کرتا تھا، شراب وغیرہ کی محفل لگتی اور ہم ناچتے گاتے تاکہ آپ کے آرام میں خلل ہو۔ آج انہوں نے مجھے پکڑا اور آپ مجھے چھڑانے کے لیے آ گئے۔ بس یہی اس کی توبہ کا ذریعہ بنا اور ساری زندگی اس نے پھر عبادت میں گزار دی۔ تو یہ تیسرا انسان کون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ اگر ہم اور آپ نے مومن اور مسلمان بننا ہے حقیقی معنوں میں تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔